آپ لائیں ساری جی آئی ٹی. اگر میڈیا پہ کھیلنا ہے اور اگر جوڈیشری کو میڈیا کے ذریعے گائیڈ کرنا ہے تو ٹھیک ہے, پھر پوری جی آئی ٹی آنی چاہیے. جی آئی ٹی جو آ رہی ہے اس میں این پی کے نام ہے میرے پاس وہ جی آئی ٹی, میرے پاس ہے وہ جی آئی ٹی. ہوتی نا میڈیا تو عوام کے لیے ہوتا تاکہ عوام کو تو کچھ خبر ہونا کہ بالکل, لیکن سر میری بات سنیں, رحمان ملک صاحب نے آن دا فلور آف دا ہاؤس یہ کہا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں انٹیریئر منسٹر کی حیثیت سے, تمام پولیٹیکل پارٹیز کے پاس ملیٹنٹ ونگز ہیں, تمام کراچی کے اندر جو موجود ہیں, تمام کے اندر یہ ٹیررسٹ جو ہیں وہ پنپ رہے ہیں, وہ خود شامل ہوئے ہیں, وہ خود شامل ہو کے نکل کے کاروائیاں کرتے ہیں, یا وہ کاروائیاں پارٹی کی آرگنائزیشنل لیول پر ان سے کروائی جاتی ہیں. یہ بھی وہ منظر عام پہ آئیں گے, نہیں تو پارلیمنٹ کے سامنے ان کو جیسے ان کو کہا ہے ویسے کراچی کی عوام ان کو لٹکا دے گی. ایک چھوٹا سا وقفہ. ویلکم بیک. سینیٹر فیصل رضا عابدی صاحب, آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ انہوں نے کہا جے آئی ٹی کرتے رہتے ہیں آپ, جے آئی ٹی حکومت کی ایما پہ ہوتی ہے, کسی کو بھی یہ اس دن ویسے انہوں نے اپنی پریس کانفرنس پہ بھی کہا تھا کہ میں اگر چترال کروا دوں نا تو 9/11 میں مان جائیں گے. دیکھیں, میں آپ سے گزارش کروں کہ میں نے بڑے بغور الطاف حسین صاحب کی تقریر سنی. انہوں نے پاکستان کے حساس اداروں پہ اپنے جس اعتماد کا اظہار کیا, لوگ اس کو عذرائے مذاق لیتے ہیں, لیکن میں اس کو حب الوطنی کا دوسرا ثبوت مانتا ہوں. اب انہوں نے اس میں آئی ایس آئی, آئی بی اور مختلف ایم آئی ملٹری انٹیلیجنس اور مختلف ایجنسیز کا انہوں نے اپنی ان سے وحدت کا ثبوت دیا, رائٹ. اب جو جی آئی ٹی ہے, یا تو ذوالفقار مرزا بنائے تو ڈی ایس پی سے اوپر کی سطح کا بنا نہیں سکتے, حد ایف آئی اے کو لے سکتے ہیں, رائٹ. اب جو جے آئی ٹی بن رہی ہے یہاں پر, جس کو ذوالفقار مرزا ڈیمانڈ کر رہے ہیں, یا منظور وسان ڈیمانڈ کریں, یا وسیم اختر صاحب ڈیمانڈ کرتے رہے, وزیر اعلیٰ سے وزیر اعلیٰ گیا, وفاقی وزیر داخلہ کے پاس وفاقی وزیر داخلہ گیا, پرائم منسٹر کے پاس. ظاہری بات ہے کہ پرائم منسٹر ڈائریکٹ مانیٹر کرتے ہیں بیکاز سپریم کمانڈر. اب اس جی آئی ٹی کی رپورٹوں پہ میں فیصلہ نہیں صادر کر سکتا, اس حد تک متفق ہوں, لیکن مشکوک ہوں اس کو میں نہیں مانتا. اچھا, یہ جو جے آئی ٹی ہوئی ہے یہ پوری کرے بات. تیسری چیز, میں اس حد سے بالکل متفق ہوں اس امر سے کہ جے آئی ٹی کی رپورٹس فیصلہ نہیں ہوا کرتی, فیصلہ پھر آخر میں کورٹ نے کرنا ہے. تیسری چیز اور چوتھی اہم ترین چیز کہ پیپلز پارٹی ہو یا متحدہ قومی موومنٹ ہو یا عوامی نیشنل پارٹی ہو, میری قیادت نے جو مجھے سوچ دی وہ یہ کہ میں ان قوتوں کی طرف دیکھوں جن سے جو کہ سر ابھاریں گے آج سے 3 سے 4 مہینے بعد اور بہت تیزی سے مضبوط ہو رہے ہیں. چیف جسٹس صاحب کاش یہ بھی دیکھیں کہ اگر کالعدم قرار دی ہوئی تنظیمیں, چلو ایم کیو ایم کو کالعدم قرار دو بات کی بات ہے, لیکن پیپلز پارٹی کو کالعدم قرار دو بات کی بات ہے, لیکن جو آلریڈی 10 سال پہلے کالعدم قرار دے دی گئی وہ آج مختلف ناموں سے انہی جھنڈوں کے ساتھ کراچی کی سڑکوں پہ پورے اسلحے کے ساتھ نظر آتی ہیں. تو اس پہ ڈائریکشن دے ایگزیکٹو کو اور اس پہ ایگزیکٹو کو گھر بھیجے. یہ میرا ذاتی خیال ہے کہ ان کو بند کرو, ان کو پکڑو اور ان کو بتاؤ کہ تم کالعدم تنظیم ہو, تم پاکستان کے خلاف. مجھے فیصل کسی نے بھی کراچی میں مجھے خالی ایک یہ بات سنیں میری بہن, سنیں میری بہن, آپ نے ایک بڑا اہم نقطہ اٹھایا. میں عاشورہ کے جے آئی ٹی میری بہن, آپ نے جی ہاں میری بہن, آپ نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا. آپ نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا کہ 100 افراد کے قتل والے گھوم رہے ہیں. میں چیف جسٹس صاحب کے بالکل ساتھ ہوں کیونکہ ہم نے ان کی آزادی کی تحریک میں حصہ لیا تھا اور مجھے ان پہ پورا یقین ہے کہ وہ انصاف کریں گے, کیونکہ یہ چودھری صاحب ہیں, جسٹس چودھری, یہ بروں کو صاف کرتے اور اچھوں سے انصاف کرتے. تو وہ 100 افراد کے قتل نے آپ ہی کے ججوں کے سامنے کھڑے ہو کے کالعدم تنظیم کے شخص نے وہ قتل قبولے تھے اور کہا تھا ججوں کو مجھ پہ وہ فیصلہ کرنا جو کل تم برداشت کر سکو. سپریم کورٹ نے اس کو ضمانت دے دی. تو کھلا تضاد نہیں ہے. کس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ میں تو کالعدم تنظیموں کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کو لاہور ہائی کورٹ سے ضمانت ملی ہے. اچھا اوکے, میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں. 922 ان افراد کی بات کر رہا ہوں جس کی جوائنٹ پارلیمنٹ کے اندر جنرل شجاع پاشا نے باقاعدہ اشارہ دیا تھا کہ 922 طالبان دہشت گرد جنہوں نے آپ کی افواج پہ حملے کیے ان کو چھوڑ دیا. اور آج اسی کا نتیجہ ہے کہ اسکول بس پہ بھی فائرنگ کر رہے ہیں اور اعلان کر رہے ہیں, اور نماز جنازہ پہ بھی فائرنگ کر رہے ہیں اور اعلان کر رہے ہیں. وہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے اندر جو ایک الگ مسئلہ چل رہا ہے اس پر بھی ہم ڈیبیٹ کریں گے. کمنگ بیک ٹو کراچی, میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں, مجھے ذوالفقار مرزا صاحب نے میرے پروگرام میں یہ کہا کہ میں نے فیصل رضا عابدی کو فون کر کے بتا دیا تھا کہ 10 عاشورہ میں کچھ ہونے والا ہے, اور اس کے بعد جو آڈیو ویڈیو آئی جو جے آئی ٹی جس کا ذکر کر رہی ہوں, جو یہ کہتے بھی ہیں کہ ان کا کارکن رہا ہے یا کارکن ہے یا تھا, یا جو یہ بات درست ہے, اس نے آپ کو کہا تھا کہ کچھ ہونے والا ہے, کیا پہلے انڈیکیٹ کیا تھا یا یہ بھی ٹوپی ڈرام ہے؟
نہیں، میں اس کی مکمل تصدیق کرتا ہوں. 7 محرم کی اور 8 محرم کی درمیانی شب مجھے یہ انڈیکیشن کی گئی تھی اور میں نے محسوس کیا تھا کہ میری سیکیورٹی میں بہت زیادہ اضافہ کر دیا گیا ہے. جہاں بارہا ایک سپریڈنٹ مجھے آ کے یہ اشارہ دیتا رہا کہ آپ فوری طور پہ اپنا کیمپ چھوڑ دیں، یہاں سے چلے جائیں. کیوں؟ اور اس کے بعد جب میں نے رابطہ قائم کیا تھا تو انہوں نے بتایا تھا کچھ ٹارگٹ کلرز کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ فوری طور پہ آپ کو گرا دیا جائے کیونکہ آپ کراچی آئے ہوئے ہیں، جس پہ صدر مملکت نے اپنی پرسنل بلٹ پروف گاڑی جو ہے وہ میرے حوالے کی تھی کراچی کے اندر. اور یہ بات صحیح ہے، لیکن میں کوئی ایسی گفتگو نہیں کرنا چاہتا کسی قاتل کے اوپر رکھ کے جو ہم اتحادیوں کے اندر نفرت کا باعث بنے، اس لیے میں اس پہ جو ہے وہ پرہیز کروں گا. میں صرف ایک گزارش ہے. جی فرمائیے. پہلی چیز تو ان تمام باتوں سے پہلے پرنسپلی یہ دیکھیں کہ پولیٹیکل پارٹیز کے سٹرکچرز ہوتے کیا ہیں. آپ بھی معلوم ہے، میں اپنے ساتھ یہ ڈان کی 1998 کی ایک پریس ریلیز لے کر آیا ہوں جس کے اندر انہوں نے اپنی آرکائیونگ میں ہماری خبر لگائی ہوئی ہے جس میں ہم نے 2 لوگوں کو ایکسپیل کیا. ٹھیک ہے. اور یہ پیچھے پیٹ پر لیں تو آپ 2 اگست ایک ڈیٹ لکھی ہوئی ہے، اس کے پرنٹڈ اخبار کے اندر ہم نے 2 لوگوں کو نکالا. اس کے نیچے بھی 27 اگست ہے، پھر 25 جون ہے، پھر 25 جون ہے. ہم اخبار میں مشتہر کر کے کرمنلز کو نکالتے ہیں جو افسوس کے ساتھ پاکستان کی اور کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں کرتی. اجمل بہاڑی کو یہ لیکن اخبار آپ نے میرا ڈسون نہیں ہے، کیا. یہ ڈان اخبار کی میں نے آپ کو تمام بتایا. اور دوسری بات یہ دیکھیں، کرمنل تو ہوتے ہیں نا، کرمنل کس لیے ہوتے ہیں؟ کرمنل تو اپنے مفاد کے لیے کسی بھی پارٹی کے اندر صلاحیت کر سکتے ہیں اور اپنا اقدام کر سکتے ہیں. کرمنل کے اپنے مفادات لینڈ کے بھی ہو سکتے ہیں، ڈرگز کے بھی ہو سکتے ہیں، پیسے کے ذاتی اوناد بھی ہو سکتا ہے. لیکن کیا کرمنل کو اون کرنا اور اس کے بعد ڈس اون کرنا، دوسری پارٹیوں نے اس کو ایکسیپٹ کر لینا؟ کراچی کے اندر ایک ایسی جگہ ہے شیرپا کالونی، میں آپ کو بتاؤں وہاں سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں کو جمع کیا گیا، جیلوں سے نکلوا کر، جو ایم کیم سے نکالے گئے وہ اور دیگر تمام صوبوں سے بلا کر وہاں جمع کیا گیا، جہاں ریسنٹلی رینجرز نے آپریشن کیا اور وہ اس وقت صوبہ سندھ چھوڑ کے بھاگ چکے ہیں. ان کو جمع کر کے پولیٹیکل شیلٹر دی گیا احتجاج کی آڑ میں، صرف اس وجہ سے پولیٹیکل ایجنڈا ڈی اسٹیبلائز کراچی، ڈی اسٹیبلائز ڈیموکریسی. بات صرف اتنی آسان نہیں ہے جیسمین، آپ بات کر رہی ہیں. دیکھیں حکومت نے نہیں کیا تو حکومت میں لوگ موجود ہیں. اب جیسے فیصل بھائی نے عاشورہ کی بات کی، آپ وہ بیان کیوں بھول گئیں؟ جب بغدادی سے 3 ٹرک نکلے، 3 ٹرک بغدادی سے ایک ایسے گھر سے نکلے جس کا جو امن کمیٹی کا سربراہ تھا اس کے چاہنے والوں کے پاس سے نکلے. 7 افراد چھڑائے گئے ڈالمیا سے، تھانے کو فون کر کے ایس ایچ او سسپینڈ کر دیا گیا. 7 افراد کو 1.5 گھنٹے میں چھڑا لیا گیا، امن کمیٹی کے لوگوں کو، جو پوری اس عاشورہ کی لوٹنگز میں جن کی ویڈیوز تھیں. جب سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی ویڈیو آپ نے دکھائی تو آپ نے رد عمل نہیں دیکھا. عاشورہ کی ویڈیو دکھائیے، گاڑی چھیننے کی ویڈیو کیوں نہیں دکھاتے، موبائل چھیننے کی ویڈیو نہیں دکھاتے؟ یہ ایکس ہوم منسٹر کا بیان تھا. اس سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی ویڈیو کو بیس بنا کر عاشورہ بلاسٹ کے اندر موجود لوٹنگز میں جو لوگ تھے ان کو گرفتار کرنے کے بجائے پوری سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے کمانڈ اینڈ کنٹرول کو ایسے ایسے الفاظ سے انہوں نے نوازا جو آپ شاید یاد نہیں ہے. یاد ہے مجھے. اور دوسری بات، جو انویسٹیگیشن ٹیم آئی تھی، پہلے کہا کہ باکس میں بم ہے، خیبر پختونخوا سے ایک اسپیشل چیف آئے تھے، پھر کہنے لیں ریموٹ کنٹرول. دیکھیں یہ سب ایک بلیم گیم ہے. میری بات سنیں، پہلے آپ نے نبیل گبول اور اس کے بیٹے پہ الزام لگایا پریس کانفرنس کر کے. ہم نے نہیں لگایا، میں اپنے پریس اورنگی ٹاؤن سے ریڈ ہینڈ پکڑے گئے، ایف آئی آر موجود ہے، ان کے پاس ویپنز نکلے تھے، وہاں سے جو ایجنسی نے رپورٹ دی ہم نے تھوڑی پکڑا تھا. نہیں ایک سیکنڈ نبیل گبول کے عاشورہ میں ویپنز اس کا بیٹا لے کے آیا ہوا تھا. ان کی گرفتاری کی بات کر رہا ہوں، ان کے صاحبزادے کی گرفتاری کی بات. کب ہوئی تھی وہ؟ اورنگی ٹاؤن میں ہوئی تھی، اسی سے قبل ہوئی تھی، رینجرز نے پکڑی تھی، بلاسٹ سے پہلے، بلاسٹ سے قبل ہوئی تھی. اس نے نبیل گبول کے بیٹے نے کیا کہا؟ لیکن بات یہ نہیں اس کے بیٹے نے کیا کہا؟ نہیں مجھے ان کے بیٹے کا بیان نہیں پتا، ان کی گرفتاری کی مجھے پتا، ان کے پاس سے ویپن نکلا یہ مجھے پتا. نہیں عاشورہ بلاسٹ کا آپ نے ان پہ الزام نہیں لگایا تھا؟ عاشورہ بلاسٹ کے اندر دیکھیں، عاشورہ بلاسٹ کے اندر ہم سمپل ایک بات کہتے رہے اور آپ یہ جو پورا یہ ڈرامہ پلے کیا گیا جس کی میں نے آپ کو جھلکیاں دکھائی ہیں پریویس، یہ بیان کس تناظر میں آپ لیتی ہیں؟ آپ یہ چھوڑیں نا، اس کا حل کہاں ہے؟ ہم تو نہیں تھے ہوم منسٹر، ہم نے کسی کے ہاتھ باندھے تھے، آج تو وہ موجود ہے نا، اس کی رپورٹس کہاں ہیں؟ اگر ایک شخص کے اوپر یا کسی بھی ایک شخص کے اوپر الزام لگا کر اس کی پولیٹیکل پارٹی کو ڈیمیج کرنے کی ایک سیاست کریں، چاہے قرآن اٹھا کے کریں چاہے پریس کانفرنس کر کے کریں، تو اس کو سچ نہیں مانا جائے گا. عدالتی فیصلوں کو سچ مانا جائے گا. ثبوت شواہد کو چیف جسٹس صاحب کے آگے سب آ کر کہتے ہیں جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا. کیا اس کے بعد چیف جسٹس فیصلہ دے دیتے ہیں؟ نہیں، اس کے بعد شواہد مانگے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ثبوت مانگے جاتے ہیں. میں حیران ہوں، آپ ان پہ الزام لگاتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے ایک بائی دا وے میں آپ سے ایک مورل کوسچن کرتی ہوں. فرض کریں ایک آدمی پہ الزام ہے، ثابت نہیں ہوا، ٹھیک ہے، ثابت نہیں ہوا، ملزم ہے، مجرم نہیں ہے،
آپ اپنی پریس کانفرنس میں ایک جمہوری قوت ہونے کے ناطے آپ کا فارمر سٹی ناظم میڈیا کو لتاڑتے ہوئے برا بلا کہتے ہوئے اپنے اس ملزم کی طرفداری کرتا ہے, اس کو اس کے حق میں بیانات دیتا ہے, یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ان کی نہ میڈیا کو لتاڑا گیا نہ ان کے حق میں بیانات دیے گئے. کلیئر بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. میں ساؤنڈ بائٹ چلا دوں کیا مصطفیٰ میں کمال آپ کو گزارش کر رہا ہوں, میں میڈیا کے لیے بات کر رہا ہوں. انہوں نے جو بات کی, پہلی چیز تو بتائیں, میڈیا کا چیریٹی آرگنائزیشن ہے؟ نہیں, انڈسٹری ہے, پروفیٹیبل انڈسٹری بالکل ہے. ہمارے تمام جتنے بھی اینکر ہیں کیا وہ فی سبیل اللہ یہاں تجزیہ کرتے ہیں بیٹھ کر؟ نہیں. کیا آپ مجھے یقین دہانی کر سکتی ہیں کہ تمام کے تمام لوگ غیر جانبداروں کے تجزیے کرتے ہیں؟ نہیں, میں نہیں کر سکتی. آپ یقین دہانی نہیں کر سکتی. میرے سوال کا جواب دیکھیں, میری مصطفیٰ البتہ کمال بھائی نے میرا دماغ یہ کہ مجھے چھوڑ دیں, میری بھی اسی فریٹرنٹی سے تعلق ہے نا. اگر آپ میرے ساتھ میرے سینئر کولیگز کو برا بھلا کہیں گے تو مجھے بھی برا لگے گا. یہ ہمارا جمہوری حق ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ جناب کراچی کے اندر تو ہم ایم کیو ایم کا مینڈیٹ تسلیم ہی نہیں ہونے دیں گے, اگر کوئی شخص یہ کہہ دیتا ہے تو اور آپ ہم پہ نام سے آئیڈینٹیفائی کریں اسے, نام سے نام آئیڈینٹیفائی سے بھی کریں گے. ہم بڑے ووکل اور بڑے بولڈ قسم کے موقف والے ہیں, ہم نام سے بھی آئیڈینٹیفائی کریں گے.